بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہماری 23ویں کلاس ہے۔ سیرت پڑھتے وقت درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لوگوں کو اعلانیہ دین کی دعوت دینا شروع کی تو اس سے ہمیں کیا کیا اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ نے کس کس طریقے سے دین کی دعوت دی اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں۔ اعلانیہ دعوت کا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا وہ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے دیا گیا تھا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے پیغمبر جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بات آپ علی الاعلان لوگوں کو سنا دیجئے، اور مشرکین سے اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ستاتے ہیں تو ان سے اعراض کیجئے، ان کو اگنور کیجئے۔ اب اس آیت میں دو حکم ہیں۔ ایک حکم تو یہ تھا کہ اعلانیہ دعوت دیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے اور اعلانیہ دعوت دے دی۔ دوسرا حکم آپ کو اسی آیت میں یہ دیا گیا تھا کہ مشرکین سے اعراض کیجئے، مشرکین کو اگنور کیجئے۔ اسی آیت میں گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو آپ کو ریزسٹنس کا سامنا ہوگا، لوگ مزاحمت کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے ان سے زیادہ الجھنا نہیں ہے، آپ نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ وہ مشرکین جو آپ کے جو بھی مخالفین ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ راہ الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ تو منزل اپنی متعین کر کے اس طرف چلتے رہنا ہے اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی۔ ایک شعر ہے نا کہ میرا شہر مجھ پہ گواہ ہے کہ ہر ایک عہد سیاہ میں وہ چراغ راہ وفا ہوں میں کہ جلا تو جل کے بجھا نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو پھر آپ رکے نہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دعوت کے بعد آپ کا جو یہ دعوت کا مرحلہ تھا اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلے میں اس کا ایک اجمالی ایک پکچر آپ کے سامنے کریٹ کرتا ہوں کہ ہم نے آئندہ کے 5-6 اسباق میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اور پھر ایک ایک چیز کو لے کر انشاءاللہ ہم اپنے ان اسباق میں کور کریں گے۔ جب اعلانیہ دعوت کا مرحلہ شروع ہوا ہے تو جب تک دعوت کا جو طریقہ کار تھا وہ خفیہ تھا تو مشرکین بہت زیادہ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو اصلاح کی اور خیر کی بات کرتے رہے ہیں، بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ آتے ہیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مشن تھا اس کو بھی اسی طرح لیا اور بہت زیادہ اس کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علی الاعلان صفا پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دی اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اور آپ کے گرد صحابہ کا مجمع اکٹھا ہونا شروع ہوا، تو اس پہ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اس کو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت تھی ظاہر ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بنیادی عقیدے پہ ضرب لگائی تھی۔ ان کو یہ لگا کہ ہمیں ان کو بر وقت روک دینا چاہیے، اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ اب اس کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کی۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے یہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں ابو طالب، تو آپ کے ساتھ مکمل سپورٹ میں کھڑے رہے۔ ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے آئے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ان ملاقاتوں کی تفصیل ہم آپ کے سامنے آگے رکھتے ہیں۔ ابو طالب سے مختلف ملاقاتیں کرتے رہے کہ کسی طرح یہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں گے اور وہ رک جائیں گے تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس سے بہرحال ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا، قدم یہ بڑھایا کہ جو مسلمانوں میں جو ان کو تھوڑا کمزور نظر آتا تھا یا جس کا کوئی بہت مضبوط خاندان نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے ان کو تکلیفیں دینا، ستانا، ایذا پہنچانا وغیرہ وغیرہ، وہ پورا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ ان صحابہ کا ایک سبق میں انشاءاللہ اس پہ ہمارا ہوگا کہ وہ کون سے صحابہ ہیں جن کو اس دعوت کے مرحلے کے بعد بہت زیادہ ستایا گیا۔ جیسے ہم نے سابقون الاولون پہ ایک سبق ریکارڈ کروایا تھا، ایک سبق انشاءاللہ ان صحابہ کرام کے تذکرے پر ہم ریکارڈ کروائیں گے، جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی ہے، حضرت بلال ہے، حضرت صہیب ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، اور جو صحابہ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔
تو ایک تو یہ پہلو ہے چیپٹر ہے سیرت کا. اچھا، پھر اس میں ایک اہم چیپٹر سیرت کا یہ ہے کہ اس دشمنی میں سر فہرست کون لوگ تھے، یعنی آپ کے جو ٹاپ کلاس کے دشمن تھے وہ کون کون سے. جیسے ابو جہل کا نام ہم سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ہر امت کا ایک فرعون، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. تو وہ کون کون سے لوگ تھے جو دشمنی میں، ابو لہب کا ہم نے پڑھا نا، اسی طرح صحابہ میں ہم نے سابقون الاولون کا پڑھا. تو دشمنوں میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں 6-7 لوگ سر فہرست تھے، اور ان کی دشمنی کی وجوہات کیا تھیں اور اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، انشاءاللہ ایک سبق میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو جب حضرت ابو طالب کے پاس گئے، ان کی دال نہیں گلی، انہوں نے ستانا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کی مختلف طریقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے صحابہ کو. اسی دوران ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تو پھیلتا ہی جا رہا تھا، لوگ مسلمان بھی ہوتے جا رہے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دوران مسلمان ہو گئے، آپ کے جو چچا ہیں، ظاہر ہے اپنی قوم کے سردار تھے، بڑے سمجھے جاتے تھے، اور اس طرح کے لوگ مسلمان ہونے کا سلسلہ بھی ان کا جاری تھا. یہ سلسلہ بھی ناکام ثابت ہوا، اس لیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ستایا ان کو کوئی خاطر خواہ اس سے رزلٹ تو حاصل ہوئے نہیں. جو وہ چاہتے تھے کہ یہ مشن رک جائے گا، وہ تو بڑھتا ہی چلا گیا. پھر انہوں نے اس کے لیے کچھ تدبیریں، کچھ حربے، کچھ سازشیں استعمال کی، مختلف قسم کی سازشیں، ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ کسی طرح اس دین کی دعوت کو روکا جا سکے. قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف ہتھ کنڈے ذکر کیے ہیں، اور دین کی راہ میں قیامت تک جتنی رکاوٹیں آج بھی قائم کی جا رہی ہیں، جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، جو سازشیں آج کی جا رہی ہیں، تو آپ جب سیرت کے اس پہلو کا مطالعہ کریں گے، ایک سبق میں نہیں بلکہ 2-3 اسباق ہمارے اس پر ہوں گے کہ دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے کون کون سے حربے استعمال کیے، اور آج کے دور میں وہ حربے کیسے کیسے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور قرآن کریم کی آیات اور حدیث کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ وہ پوری پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ کھینچا ہے کہ آئندہ کے ہمارے جو 5-6-7 اسباق ہیں وہ ان موضوعات پر ہوں گے. اور اعلانیہ دعوت کے بعد یہ ساری تفصیل اور یہ ساری صورتحال رہی ہے کہ ابو طالب سے ملاقات کی، وہ ناکام ہوئی، تکلیفیں پہنچانا شروع کی، وہ حربہ ناکام ہوا، پھر سازشی ہتھ کنڈے اختیار کیے، اس کے اندر ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر آگے کے جو سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے. ان سب باتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ اسلام کی بنیادی دعوت کیا تھی. اسلام کی بنیادی دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس گفتگو میں ارشاد فرما دی تھی جب آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جب جمع کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ان الرائد لا یکذب اہلا، کہ قافلے سے آگے جس شخص کو بھیجا جاتا ہے وہ اپنے قافلے والوں کو جھوٹی خبر نہیں دیتا. اور پھر آپ نے فرمایا واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، اللہ کی قسم اگر میں ساری دنیا سے جھوٹ بولوں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اور اگر میں ساری دنیا کو دھوکہ دوں تو میں پھر بھی دھوکہ نہیں دوں گا. واللہ الذی لا الہ الا هو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیں یہ دین کی بنیادی دعوت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس گفتگو میں دے رہے ہیں. واللہ الذی لا الہ الا هو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس عامۃ، کہ میں تمہاری طرف خصوصی طور پر اور لوگوں کی طرف عمومی طور پر اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم ایک دن تم ایسے ہی مرو گے. یہ عقیدہ آخرت آگے بیان ہو رہا ہے. واللہ لتموتن کما تنامون، ایسے مرو گے جیسے سوتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں ایسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے تم جاگتے ہو. وَلَتُجْزَوُنَّ بِالسُّوءِ سُوءًا وَبِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، برائی کا بدلہ برا، اچھائی کا بدلہ اچھا تمہیں دیا جائے گا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. یہاں پر اگر آپ غور کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے میں آپ نے عقیدہ توحید بھی بیان کر دیا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ نے عقیدہ رسالت بھی بیان کر دیا، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس عامۃ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ عقیدہ رسالت بھی آپ نے بیان کر دیا. اور بعث بعد الموت، کہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ بھی آپ نے بیان کر دیا کہ لتبعثن کما تستيقظون، تمہیں ایسے ہی اٹھایا جائے گا قبروں سے جیسے تم جاگتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے قیامت کے دن کا جو حشر کا پورا برپا ہونا ہے اور اس میں حساب کتاب کا پورا نظام، وہ بھی آپ نے
ان کو بتا دیا جزا و سزا کا جو عقیدہ ہے. اسی طرح آپ نے جنت اور جہنم کا تصور بھی ان کے سامنے کلیئر کر دیا. یہ جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، حضور علیہ السلام نے ایک بنیادی خاکہ ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کا اور اسلام کے عقائد کا اپنی اسی گفتگو کے اندر رکھ دیا. یہی اسلام کی یعنی بنیادی ابتدائی دعوت تھی، اور اسی بنیادی دعوت پر وہ حضور علیہ السلام کے دشمن بنے تھے. اب اس میں 2-3 چیزیں ایسی جو ہمارے سیکھنے کی ہیں. دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ بھائی جو قافلے سے آگے جانے والا شخص ہوتا ہے وہ اپنے قافلے والوں کو جھوٹی خبر نہیں دیتا. اس کو قافلے سے آگے اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھائی تم آگے جاؤ اور ہمیں صحیح خبر دینا، اس حساب سے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے سفر کرنا ہے، جانا ہے نہیں جانا. اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اہم میسج ہمارے سیاسی لیڈرز کے لیے ہے. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سیاسی قائدین ہیں، کسی بھی سطح کے جو ہماری لیڈرشپ ہے، ان کے لیے بہت بڑا ایک درس، پیغام اور میسج ہے کہ بھائی آپ جس شعبے میں بھی، اور اس چاہے سیاست کے میدان میں ہو یا کسی بھی میدان میں، اگر آپ کسی جگہ پہ لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں، یا جو لوگ آپ کو مخلص سمجھتے ہیں، یا جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، جو آپ کے کارکن ہیں، جو آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں، آپ ان سے جھوٹ نہ بولیں. یہ نہ ہو کہ آپ بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں بیٹھ کے فیصلے کچھ کر رہے ہوں، مشورے کچھ کر رہے ہوں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوں، اوپر آپ کا سٹینڈرڈ کچھ ہو، عوام کے ساتھ آپ کا سٹینڈرڈ کچھ ہو، عوام کو آپ کچھ بتا رہے ہوں، حقیقت کچھ اور ہو. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم عوام کو بتائیں گے تو ہماری پارٹی کے کارکن ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اس وجہ سے آپ اپنی پارٹی کے کارکنوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے. اور ہماری جو سیاسی پارٹی کے کارکنان ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی لیڈرز ہیں، جو ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، یا جو مختلف سطح پہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سیاسی کارکن کو بھی اتنا باشعور ہونا چاہیے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں سے اتنے مخلص بنیں جتنے وہ آپ سے مخلص ہیں. جب مشکل حالات آتے ہیں سیاسی لیڈر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بچاؤ کر کے، مذاکرات کر کے، مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے نکل جاتے ہیں. سیاسی کارکن مرتے رہتے ہیں، زخمی ہوتے رہتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ باشعور ہونے کی ضرورت ہے. اور اسی میں ایک درس ہمارے میڈیا مالکان کے لیے بھی، صحافی حضرات کے لیے بھی، اس لیے کہ جو صحافی ہیں آج ہمارے ہاں دیکھیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، اور ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے آپ دیکھیں، ہر صحافی آپ کو یہ بتائے گا میں اندر کی خبر بتا رہا ہوں، میں اندر کی خبر بتا رہا ہوں، بھائی میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحافی اندر کی خبر دے رہا ہے وہ کچھ بول رہا ہے، دوسرا صحافی اندر کی خبر دے رہا ہے وہ کچھ اور بول رہا ہے. تو اندر کی خبر یہ ہے یا اندر کی خبر یہ ہے؟ صرف اس چکر میں کہ یار میری ریٹنگ مجھے مل جائے، میری ویورشپ اچھی آ جائے، میرے فالوورز بڑھ جائیں، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ہم جھوٹی سچی ہر چیز کو اندر کی خبر اور اتھینٹک خبر اور بریکنگ نیوز بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی جو آپ نے فرمایا نا ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ قافلے سے آگے جانے والا شخص اپنے قافلے والوں کو جھوٹ نہیں بولتا. تو جو میڈیا دیکھنے والی عوام ہے وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے کہ بھائی آپ ان کو کوئی صحیح خبر بتائیں گے. تو اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے، یہ بھی سیرت کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور بنیادی اخلاقیات کے خلاف ہے. ایک اور میسج اس میں ہمارے لیے یہ کہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ اگر میں ساری دنیا سے جھوٹ بولوں تم سے نہیں بولوں گا، اگر ساری دنیا کو دھوکہ دوں تم کو نہیں دوں گا. مقصد یہ کہ تمہارے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے. اس سے علماء نے لکھا ہے، میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ یار اس کو میری نصیحت شاید سمجھ نہ آئے، اور اس کے لیے مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے کہ میں اس کو یہ بتلاؤں کہ بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بدخواہ نہیں ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں، تو ایسے موقع پر بعض اوقات اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اور اس کے اظہار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ احسان جتلا رہے ہیں. قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، کہ میں نے تم تک میں اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہے
اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، نہیں تمہیں اپنے خیر خواہوں سے محبت نہیں ہے۔ تو بعض اوقات بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے، گھر میں نصیحت کرتے ہوئے، کمپنی میں ملازمین کو نصیحت کرتے ہوئے، اپنے کسی ماتحت کو سمجھاتے ہوئے، اگر کسی موقع پر یہ محسوس ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں، ہر جگہ یہ طریقہ قرآن حدیث اور سیرت میں نہیں اپنایا گیا، لیکن اگر کہیں یہ طریقہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات میں کروں گا تو میری بات وہ سمجھ جائے گا، تو اس بات کا اظہار کرنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی کیا ہے۔ اسی سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسلام کا جو سب سے پہلا بنیادی درس ہے وہ عقیدہ توحید کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے اس کا آغاز نفی سے ہوتا ہے، ہمارا جو کلمہ ہے نا وہ شروع ہوتا ہے لا سے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اسلام پہلے دوسرے معبودوں کی، دوسرے بتوں کی، جس کی عبادت دنیا میں کوئی کرتا ہے ان سب کی نفی کرتا ہے، بعد میں اللہ کا معبود ہونا ثابت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام شرک کی نفی کرتا ہے پہلے، کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جو لا کہا تو لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو لا کا مطلب یہ ہے کہ لا کی تلوار کے نیچے آپ سب کو لے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ، اور ظاہر ہے کہ اس وقت مکہ کے اندر جو مشرک موجود تھے ان کے اندر جو سب سے بڑی برائی پائی جاتی تھی وہ کون سی برائی تھی؟ شرک کی برائی تھی۔ قرآن کریم میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا گیا تو سب سے پہلے اس برائی پہ ضرب لگائی گئی لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ اس میں بھی ہمارے لیے میسج ہے۔ ایک میسج تو یہ ہے کہ آج مسلمان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہیں ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، مزاروں پہ جا کے نظر و نیاز کر رہے ہیں، قبروں کو جناب ان کے عجیب و غریب حرکتیں دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ کسی کو سمجھتے ہیں یہ اولاد دیتا ہے معاذ اللہ، یہ رزق دیتا ہے، یہ فلان دیتا ہے، عجیب ہمارے تصورات قائم ہوئے ہوئے غیر اللہ کے بارے میں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز کی اہمیت کا، عقیدہ توحید کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں معاشرے میں اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ شرک پایا جاتا تھا تو آپ نے منع کیا کہ شرک مت کر، معاشرے میں زنا تھا تو آپ نے زنا سے منع کیا، شراب پیتے تھے تو آپ نے شراب پینے سے منع کیا، حکمت سے منع کیا، طریقے سے منع کیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا پرسنل میٹر ہے، بھائی کوئی شراب پیتا ہے اس کا پرسنل میٹر ہے، کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے تو اس کا پرسنل میٹر ہے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ بھائی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی فحاشی سے اپنے آپ کو دور کرو۔ معاشرے میں جو برائیاں تھیں قرآن نے اس سے روکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ہمیں ایسے لوگ دیکھنے سننے کو ملتے ہیں کہ جب کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے اس پہ تنقید کی جاتی ہے، علماء کی طرف سے اس پہ کوئی بات کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر کوئی ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، فلمیں بنا رہا ہے، ڈرامے بنا رہا ہے، فحاشی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، تو آپ کو کیا، اس کا پرسنل میٹر ہے، بھائی وہ کر رہے ہیں تو آپ دل صاف رکھیں اپنا، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے۔ حدیث قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا تعارف کروایا وہ کیا تعارف کروایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے کہ اچھے کام کا حکم دیتے ہو، برے کام سے منع کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برا کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، زبان سے نہیں روک سکتا دل سے اس کو برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تعارف کیا کروایا، اور اس میں مومن مرد اور عورتوں دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی آیات کم ہے جہاں پر کوئی حکم یا کوئی بات کی گئی ہو اور اس میں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ اسپیسیفکلی تذکرہ کیا گیا ہو، یہاں مردوں کا الگ عورتوں کا الگ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا؟
کہ یہ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور اگر معاشرے میں کوئی برائی ہو اس برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ مرد کا بھی کام ہے، عورت کا بھی کام ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بالضرور اچھائی کا حکم دو گے اور معاشرے میں موجود برائیوں سے لوگوں کو روکو گے. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا کوئی ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرتے پھرو گے لیکن تمہاری کوئی دعا نہیں سنی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں اگر کوئی برائی پائی جا رہی ہے اور آپ اس سے نہیں روکتے، اس وجہ سے پورے معاشرے پر خدا کا عذاب آتا ہے. تو معاشرے میں ان لوگوں کا وجود اس معاشرے پر اللہ کے عذاب سے روکنے کا سبب ہے جو اس معاشرے میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں. اس لیے سیرت پڑھنے کے بعد ہی ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ سیرت کا بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا میسج ہے کہ بھئی معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہم نے اپنی آنکھیں نہیں بند کرنی. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک قوم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ بھائی جا کے اس قوم پہ عذاب نازل کر دیں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے آپ کی کسی ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہیں کی، ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزار دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقلبها علیہ وعلیہم، کہ اس بستی کو اس پہ بھی الٹ دو اور ان سب پہ الٹ دو. کیوں؟ انہو لم یتمعر فی وجہہ قط، اس لیے کہ کبھی اس کے چہرے پر میری نافرمانی معاشرے میں دیکھ کر اس کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آئی، کبھی اس کو بے چینی نہیں ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ناچ گانا ڈانس اور جناب حرام خوری، سود، زنا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، اور جناب ماؤں کو ستانا، والدین کو ستانا، اور جناب بیویوں پہ ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ، ہمارے معاشرے میں یہ حرام کاریاں، یہ ناجائز کام کیوں پائے جاتے ہیں اور میں اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کبھی اس نے اس پہ سوچا نہیں. تو اللہ نے فرمایا پہلے اس پہ عذاب نازل کریں. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے، اور اس سے ہمارے بعض اوقات جو عام مسلمان ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے محتاط ہو جاتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کروں گا، باقی میں کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا. بھائی اللہ نے پورا قرآن اسی لیے نازل کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی لیے بھیجا اور ہم اسی پیغمبر کے امتی ہیں. تو سیرت پڑھنے کے بعد آج سے آپ یہ عزم کیجئے کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق جہاں جہاں ہم حکمت کے ساتھ، یہ سارا آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا، حکمت، موعظہ حسنہ، طریقہ، تدبیر، سلیقہ، ساری چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. ان سارے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر جو بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی ہے نا، اس لعنت کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بتایا کہ بھائی وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، برائی دیکھتے تھے معاشرے میں، منع نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے ان پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی لعنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لعنت. وجوہات کیا ہیں؟ ان کے گناہ کیا تھے؟ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جو معاشرے میں برائی کا کام، بدی کا کام وہ لوگ کر رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے تھے. یعنی یہ کتنی بری حرکت ہے کہ معاشرے میں ایک برائی پائی جا رہی ہے اور وہ اس کو روکتے نہیں تھے. تو یہ وہ عمل ہے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں، اس سے نہ روکیں. یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں پہ لعنت نازل کرتے ہیں. ایسی قومیں ملعون ٹھہرتی ہیں جو قومیں معاشرے میں برائی ہوتے دیکھیں اور اس سے روکنے کی کوشش نہ کریں. ایک اور اہم بات جو ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں ہم نے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے وہاں یہ بات ہمارے ذہن میں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اسلام صرف اس چیز کا نام ہے کہ اچھے اچھے کام کرو. یہ اسلام کا ایک پورشن ہے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اچھے اچھے کام کرو اور برے برے کام نہ کرو، جس کو حلال حرام. ایک وہ کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض، ایک وہ کام ہے جس کو کہتے ہیں حرام. تو فرض کا کرنا جتنا ضروری ہے حرام سے بچنا بھی اتنا ضروری ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا جتنا ضروری ہے سود کھانے سے
سود سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. نماز فرض ہے، سود حرام ہے. اب اگر ایک آدمی سارے فرائض تو پورے کرتا رہے لیکن حرام کاموں سے نہیں بچے، یا حرام کاموں سے تو بچتا رہے فرائض پورے نہ کرے، اسلام مکمل نہیں ہوگا. اسلام ان دونوں چیزوں کا نام ہے. اسی لیے اسلام جب عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے تو صرف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کو ایک مانیں، بلکہ اس چیز کی بھی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں سے بیزاری کا اعلان کریں کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں مانتا، میں اپنا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، میں اولاد، رزق، خیر، برکت، عزت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، میں اگر مانگوں گا تو صرف اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود ماننے سے انکار کرتا ہوں. یہ براءت کا اعلان، بیزاری کا اعلان اللہ کے علاوہ تمام معبودوں سے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو شخصیات ایسی ہیں جن کا باقاعدہ اسوہ حسنہ ان کو قرار دیا ہے، یعنی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے. ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دوسری شخصیت جن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھی. اور اسوہ حسنہ کس چیز میں ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے عقائد کے منکر ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ دشمنی اور بغض باقی رہے گا. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم اکیلے صرف اللہ کو معبود مان لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے اس کام میں کہ انہوں نے جب اللہ کو ایک مانا تو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی تھی اور جو عبادت کرتا تھا ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے، ان کے افکار سے، ان کی سوچ سے براءت اور بیزاری کا اعلان بھی کیا. یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم درس ہے کہ ہم جب عقیدہ توحید کی بات کریں گے تو صرف ہم نے اللہ کا اس بات نہیں کرنا کہ اللہ معبود ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کی نفی بھی کرنی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے رک گیا، فقد استکمل الایمان، ایسے آدمی کا دین مکمل ہے. اب یہ نہیں کہ اچھے کام تو کریں اللہ کے لیے، لیکن جہاں تھوڑی سی قربانی دینی پڑے، کسی غلط بات سے انکار کرنا پڑے، کسی غلط بات سے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے، تو پھر آپ وہاں پہ چونک جائیں. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی دیوالی آتی ہے، کبھی کرسمس آتا ہے، کبھی جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں، تو ہمارے بہت سے مسلمان ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اس کی کیا، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ ہماری عید پہ ہمیں تحفے دیتے ہیں، ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں، تو اگر ہم نے دیوالی پہ مبارکباد دے دی، ہم نے کرسمس پہ مبارکباد دے دی تو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ان کے دین میں وہ منع نہیں ہے، ہمارے دین میں تو یہ منع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کافروں سے ان کی سیلیبریشن اور ان کے جو مذہبی تہوار ہیں ان دنوں میں دور رہا کرو، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ ان دنوں میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دماغ میں اچھی طرح بٹھائیں جو ہمارے یہاں پولائٹ اور مطلب روشن خیال دین، اور ایک عجیب ہمارے ہاں دنیا کے اندر تو اب یہ تصور شروع ہو گیا ابراہیمی دین. ابراہیمی دین کا مطلب بس موٹی موٹی باتیں کرو. ابراہیمی دین یہ ہے بھائی، قرآن میں جو ابراہیمی دین کا تصور ہے وہ یہ تصور ہے کہ اللہ ایک، صرف ایک اللہ معبود ہے اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود ماننے سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہمارا اس کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا کوئی عیسائی دوست ہے، کوئی ہندو دوست ہے، کوئی بھی آپ کا غیر مسلم دوست ہے، آپ اس کے ساتھ رواداری، اخلاق، شرافت، ایک جس طرح رہا جاتا ہے جو اسلام کا درس ہے،
لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونے کا کیا مطلب؟ کہ آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی اسلام میں اجازت ہونی چاہیے. تو بھائی اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اسلام نے خود متعین کر دی ہیں. اسلام اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے. یہ جو حدیث میں منع کیا گیا مشابہت سے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ اسی لیے منع کیا گیا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کو دوسرے مذاہب کے ساتھ گڑ مٹ کر دیا جائے، مکس کر دیا جائے، پوری دنیا کا ایک مذہب بنا دیا جائے اور اسلام کا تشخص ہی اس کے اندر ختم ہو جائے. اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. میں انشاءاللہ اس پر کسی موقع پہ تفصیلی بات کروں گا. آج دنیا کے اندر اس پہ بڑی تحریکیں چل رہی ہیں کہ بھئی ساری دنیا کے مذاہب کو ختم کر کے ایک مذہب بنایا جائے، ابراہیمی دین بنایا جائے. ابراہیمی دین کا تصور قرآن کریم کے اندر یہ ہے. یہ آپ کے ذہن میں کم از کم یہ ایک پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے. تو آپ کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی بات آج کل کے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں کہیں پر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی نظر میں ابراہیمی دین کا تصور کیا ہے. مطلب یہ عجیب بات ہے ہمارے ہاں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، شیطان بھی راضی ہو جائے، حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. عجیب فلسفہ ہے کہ رحمان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، شیطان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. مولوی صاحب کو مسجد میں بھی چندہ دیتے ہیں اور کوئی ڈانس کرنے والی آ جائے تو اس پہ بھی پیسے لٹاتے ہیں. شراب خانے میں بھی پیسے لگا رہے ہیں، تھوڑا بہت آ کے کسی پیر صاحب کو، کسی مولوی صاحب کو بھی خوش کرتے ہیں. یہ جو تصور ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. بھائی اچھے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے رکنا ہے، فرائض پورے کرنے ہیں، حرام کاموں سے بچنا ہے. یہ اصل اسلام کا تصور ہے. اور جیسے میں نے بتایا ہمارے اسلام کا آغاز لا سے ہوتا ہے کہ پہلے آپ دوسرے غلط کاموں کی نفی کریں گے، پھر اچھے کاموں کا اثبات کریں گے. اور یہ ہم میں کب پیدا ہوگی یہ بات؟ یہ اس وقت پیدا ہوگی جب ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا. ہمیں چونکہ دین کا علم نہیں، دین کی تعلیمات کا علم نہیں، ہم قرآن حدیث کو نہیں جانتے، سیرت کو نہیں جانتے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان، ہمارے والدین مسلمان ہیں. ہم نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو دلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وجبت لہ الجنہ. جو آدمی اللہ کو اپنا معبود، اپنا رب ماننے پہ راضی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے پہ راضی ہو جائے اور اسلام کو اپنا دین ماننے پہ راضی ہو جائے، راضی ہونے کا مطلب اس پہ ڈٹ جائے، فخر کرے اس پہ، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم یقول 3 مرات حین یمسی وحین او یصبح. آپ نے فرمایا ہر وہ مسلمان بندہ جو صبح یا شام 3 مرتبہ یہ پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو یہ پڑھے صبح شام 3 دفعہ، آپ نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو راضی کرے گا. جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے راضی، اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد کے رسول ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کو راضی کروں گا. تو راضی ہونے کا کیا مطلب؟ راضی ہونے کا یہ مطلب کہ بھئی ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. تو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرنا سیکھیں. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں مغرب کے اندر کتنے غلط کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں انسانیت کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانوں کو خوش کرنے کے نام پر کیا بےہودہ حرکتیں جو مغرب نہیں کر رہا. آپ وہاں پہ دیکھیں ٹرانسجینڈر بل ہمارے یہاں پیش کیا گیا کہ کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو آپ عورت ڈکلیئر کریں. کوئی عورت یہ کہتا ہے کہ مجھے فیلنگ مردوں والی آ رہی ہے، عورت کہتی ہے تو آپ اس کو مرد ڈکلیئر کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی آپ نے اس کو خوش کرنا ہے. اب یہ انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن ان کو یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. وہ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اس پہ پیسہ بھی لگاتے ہیں، اس کے لیے کمپین بھی چلاتے ہیں، اس کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں یعنی ہم زمانے جاہلیت کی جو باتیں پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے فحاشی بے حیائی کی چیزیں عام تھی، آج کے زمانے میں مغرب کے اندر، اب جو ہمارے ہاں یعنی مغرب کے اندر جو LGBTQ کا پورا ایجنڈا ہے، جو ہوموسیکسویلٹی کا ایجنڈا ہے، اور جناب اب تو آگے جا کر جو جانوروں کے ساتھ بدفعلی کے جو پورا کئی ملکوں کے اندر اس کو لیگلائز اور نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان ساری چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے آ رہے ہیں. اسلام کے کسی حکم کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ آپ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا، آپ عورت کو گھر سے باہر نکالیں، اس کو ایئر ہوسٹس بنائیں، بیوی شوہر کی خدمت کرے تو یہ غلام ہے، اور بیوی اگر جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے 200 لوگوں کی خدمت کرے تو یہ غلام نہیں ہے. اب یہ کتنا کنٹریڈکشن ہے
کہ بھائی بیوی شوہر کی خدمت کیوں کرے، وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے، تو ایئر ہوسٹس کیوں مسافروں کی خدمت کرے، یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے۔ اتنا کنٹریڈکشن ہونے کے باوجود وہ سٹینڈ لیتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان کے سامنے ذرا سی کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ جناب ڈگمگانے لگتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہوں گا تو لوگ کہے گا یہ بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے۔ بھائی مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے بنیادی عقائد پر فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ سورۃ الکافرون بار بار پڑھا کریں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ بار بار پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ایک سبق کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ بڑا اہم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو وہ لوگ سچا مانتے تھے۔ آپ نے صفا پہاڑی پہ جب چڑھ کے پوچھا تھا تو سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ آخر اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس پر علامہ شبلی نے اپنی سیرت النبی کے اندر 5 وجوہات بڑی سمرائز طریقے سے بیان کی ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ 5 وجوہات آپ کے سامنے آ جائیں، اور ان 5 وجوہات کا بھی مقصد یہ کہ ہم اس کو کو ریلیٹ کریں معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، اور اس کو دیکھیں اور اس سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے ہمارے سامنے وہ ایک پکچر، ایک خاکہ کریٹ ہوگا کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا یا ان لوگوں کی نفسیات کیا تھی، اور آج ہماری نفسیات کیا، اور ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ جو سب سے پہلا سبب تھا قرآن کریم کے اندر ہمیں وہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ مشرکین جو تھے یہ ان پڑھ، مکہ کے جو لوگ تھے یہ پڑھے لکھے نہیں تھے بہت زیادہ، ان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی مشرکین کے اندر۔ تو سیرت نگاروں نے، مورخین نے، جو عمرانیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو جاہل قوم ہوتی ہے نا، ان پڑھ قوم ہوتی ہے، ان کے سامنے جب بھی آپ کوئی ایسی نئی بات پیش کرتے ہیں، کوئی خیر کی بات پیش کرتے ہیں، ایسی بات جو ان کی سوسائٹی میں نہ ہو، وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، کہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، تو وہ دشمن بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ کیا نئی بات لے کر آئے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے آباء و اجداد کیا غلط تھے، وہ کیا دین کو نہیں سمجھتے تھے، تم بڑے سمجھدار آئے ہو۔ آج بھی ہمارے دیہاتی علاقوں میں، ہمارے ہاں ظاہر طلبہ آتے ہیں کراچی میں، پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، تو ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ اب گاؤں میں کیا ہوتا ہے، دیہاتوں میں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں، ان کو بھی دین کے مسائل کا بالکل ایسے پتہ نہیں ہوتا جس طرح عوام کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ حافظ صاحب جتنا اس کو پتہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو مسائل بتا رہا ہوتا ہے، صحیح غلط، اور یہ اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو دین کے لحاظ سے اتنا اپاہج بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی قابل آدمی کو اپنے پاس نہیں لا سکتے۔ اب انہوں نے ایک تصور دین کا بنایا ہوتا ہے، یہاں سے جب کوئی بچہ پڑھ کے جاتا ہے، دین سیکھ کے جاتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ رواج غلط ہے، یہ رسم غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو گاؤں دیہات کے لوگ کہتے ہیں تو بڑا مفتی آیا ہے، آج تک ہم سارے کیا غلط چل رہے تھے، ہمارے حافظ صاحب کیا ہمیں غلط بتاتے رہے، تو آج ہمیں بتائے گا کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب وہ جو ہمارے یہاں سے نئے پڑھ کے جانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں استاد جی ہم پریشان ہیں کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں، قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے، ان کا نظریہ کچھ ہے، اور وہ اپنے نظریے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو جہالت ہوتی ہے نا، قرآن کریم میں آتا ہے نا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ، کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں یہ کفر کے اندر اور نفاق کے اندر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کو اللہ کی نازل کی ہوئی حدود کا، باؤنڈریز کا زیادہ وہ علم ان چیزوں کا نہیں حاصل کرتے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سکن البادیۃ جفا، کہ جو آدمی بادیہ میں، دیہات میں رہتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی دین کی بات آپ کو بتا رہا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خصوصاً یہ میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور جن کے پاس بہت زیادہ ڈیٹیل چیزیں نہیں، ظاہر شہر میں علم زیادہ ہوتا ہے، دیہات میں علم کم ہوتا ہے، ان لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر کسی مستند ذریعے سے دین کی صحیح بات معلوم ہو رہی ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مشرکین مکہ کا بنیادی مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے بھئی یہ باتیں ہم نے نہیں سنی، لہٰذا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ سیرت کے اہم ترین اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے، یہ ہم نے عزم کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم
اپنی قومی روایات، کلچر، تہذیب، ثقافت، اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت کے کسی حکم سے متصادم ہو رہی ہے تو اسلام کے مقابلے میں کسی کلچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے مقابلے میں کسی ثقافت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے مقابلے میں کوئی قومی روایات معتبر نہیں۔ ہمارے ہاں جب کسی گناہ سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں، جب سارے لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ بھی تو یہی کہا کرتے تھے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی عجیب بات لکھی ہے، بہت اہم بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عادات کے قابو میں آ جائے، یعنی اس کی بری عادتیں اس کو قابو کر لیں۔ اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کافروں نے انبیاء کی جو مخالفت کی ہے وہ صرف اپنی انہی پکی عادتوں کی وجہ سے کی ہے، جو عادتیں ان کے آباء و اجداد سے ان میں منتقل ہوئی تھی۔ کوئی آدمی اپنی عادت چھوڑنے کے لیے، اپنی قومی روایت، اپنے باپ دادا سے ملنے والا ایک سلسلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے قومیں گمراہ ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہ اگر وہ واقعی نکلنا چاہتے تو اس کے لیے تیاری تو کرتے، لیکن اللہ کو پسند ہی نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو بھائی آپ یہ ذہن تو بنائیں کہ میں نے اپنے مزاج کو سیرت کے مطابق بنانا ہے، قرآن کے مطابق بنانا ہے، حدیث کے مطابق بنانا ہے۔ اگر کوئی میری قومی روایت، کوئی کلچر، کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، کوئی طرز عمل میرے دین سے متصادم ہوگا، میرے پیغمبر کے طریقے سے متصادم ہوگا، میں پیغمبر کے راستے کو ترجیح دوں گا، اپنی قومی روایت کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کو آج کل کی زبان میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ تو روایات اور کلچر اور تہذیب اور ثقافت کے معاملے میں بھی آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، تب آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور قرآن نے کتنا ایمفیسائز کیا ہے اس چیز پر، اور کتنی تنبیہ کی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن باتوں پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ اس صورت میں بھی اپنے باپ دادوں کی پیروی کریں گے اگر وہ عقل نہ رکھتے ہوں، اگر وہ گمراہ ہوں پھر بھی یہ اپنے باپ دادوں کے پیچھے چلیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پہ پایا ہے ہمارے لیے وہ طریقہ کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے ایسے ہوں جن کے پاس نہ کوئی علم ہو نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہو، پھر بھی اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم میں ایک ہی بات کو کتنی بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس بات کی پیروی کرو، اس بات کو مان کے چلو جو اللہ نے نازل کی، قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اس بات کی پیروی کریں گے جس بات پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگر شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلائے تب بھی یہ اسی راستے پہ چلیں گے، حق کے راستے پہ چلنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو وہاں کے خوشحال لوگ کہنے لگے إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پہ پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پہ ٹھیک ٹھیک چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کو فرمایا آپ ان سے کہیں
اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اگر میں تمہارے پاس زیادہ اچھی ہدایت والا پیغام لے کر آیا ہوں پھر بھی تم میری بات نہیں مانو گے، اپنے باپ دادا کی بات مانو گے. اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو وہ کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، بھائی ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بس جو ہمیں ملا ہے، جو ہماری قومی روایت کلچر ہے، بس ہم اسی پہ سیٹ ہیں، ہم نے چیزوں کو تبدیل نہیں کرنا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تبدیلی پہلے دماغ میں آتی ہے، پہلے ذہن میں، دل میں تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد جسم پر اور معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. آپ یہ فیصلہ کریں ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. تبدیل کرنے کا مطلب شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنے ہر رویے کو. ہمارے رویے، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے حکم سے متصادم ہیں، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں. ہمارے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی کسی بھی سٹیٹس پر ہے نا، اور اس سٹیٹس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. مثال کے طور پر کوئی بہو ہے، اب بہو دین کے سارے احکام پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن بہو سے متعلق جو شریعت کی تعلیمات ہے کہ بہو کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ساس ہے، وہ نمازیں بھی پڑھے گی، تلاوت بھی کرے گی، ذکر اذکار بھی کرے گی، لیکن بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس سے متعلق جو شریعت کی تعلیمات ہے وہ اگر آپ بیان بھی کریں گے تو کہیں گے آپ ساسوں کے پیچھے پڑے ہوئے، بہو کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہتے. یہی معاملہ والدین کا ہے، یہی معاملہ اولاد کا ہے، یہی معاملہ کمپنی اونر کا ہے، یہی معاملہ جناب ملازمین کا ہے، یہ معاملہ حکمرانوں کا ہے، یہی معاملہ عوام کا ہے. تو بھائی تبدیلی کیسے آئے گی، ہمارے معاشرے میں بہتری کیسے آئے گی؟ سیرت کے اس پیغام کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی لیے بھیجا تھا، اور ہماری کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، اور یہ محنت اسی لیے ہو رہی ہے. اور جب آپ سب سن ہی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور جب ہم فیصلہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تبدیلی لے کر آئے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نا کہ پودا پہلے دماغ میں لگتا ہے پھر اس کے بعد زمین پہ لگتا ہے، تو آپ اپنے دل و دماغ کو تبدیل کریں، اللہ تعالیٰ معاشرے کو بھی انشاءاللہ تبدیل کر دے گا. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ سمجھانا بھی بہت ضروری معلوم ہوتا ہے. اتنے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، اور میں بہت زیادہ تفصیل میں یہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ سیرت سے براہ راست اس کا تعلق نہیں. میں چاہوں گا کہ الگ سے اس میں کوئی پورا ریکارڈ کروا کے 1 گھنٹے کا سیشن، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، یا ابھی یا کچھ دنوں بعد اس کے ڈسکرپشن میں یا کمنٹ میں ہم ڈال دیں گے، پھر آپ اس کو ڈیٹیل سے سن لیجئے گا. میں اس کا ایک خلاصہ ایک اور بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں، آباء و اجداد یا باپ دادوں کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے باپ دادے یا سارے آباء و اجداد غلط ہوتے ہیں. دیر آر گڈ باباز اینڈ دیر آر بیڈ باباز. اچھے بابے بھی ہیں، اچھے باپ دادے بھی ہیں، اور برے باپ دادے بھی ہیں. تو یہ جو ہمیں منع کیا گیا یہ برے آباء و اجداد کی پیروی سے منع کیا گیا. اسی لیے قرآن نے بار بار یہ کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں، لا یہتدون ہدایت نہ رکھتے ہوں، اولو کان آباؤہم لا یعلمون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد علم نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون ہدایت نہ رکھتے ہوں. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو آپ ان کے راستے پر چلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اب بعض اوقات اس سے لوگ غلط مطلب یہ نکالنا شروع کرتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور جناب علماء سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فقہاء سے، محدثین سے، امت کا پورا جو طبقہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور آباء و اجداد کے راستے پہ چلنے سے تو قرآن نے منع کیا ہے. تو بھئی جس قرآن نے برے آباء و اجداد کے راستے پہ چلنے سے منع کیا ہے، اسی قرآن نے اچھے آباء و اجداد کے راستے پہ چلنے کا حکم بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو انہی کے راستے پہ تم چلو. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا. تو جن پہ انعام ہوا وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، بابے ہمارے. وہ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں. تو نیک لوگوں کا مطلب انہی نیک لوگوں کو ہم بابا کہتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ جناب فلاں بابے کے ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، فلاں کے ماننے والے ہیں.
تو بھائی جو نیک لوگ ہیں ان کی پیروی کا تو ہمیں حکم ہے، ہر نماز میں ہمیں دعا مانگنے کا کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک آباء و اجداد کے راستے پہ چلا، ان نیک آباء و اجداد کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، اور ان میں ایک جہاں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ایک کیٹیگری ان کے اندر صالحین کی بھی ہے۔ تو جس قرآن نے ہمیں برے آباء و اجداد کے راستے پہ چلنے سے منع کیا، اسی قرآن نے ہمیں اچھے آباء و اجداد کے راستے پہ چلنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایسے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت پر آئیں گے۔ اس کا مطلب تمہارے ایمان کا معیار صحابہ ہیں، تمہارے ایمان کا معیار انبیاء ہیں، انبیاء کے ساتھی ہیں، جس طرح کا ایمان ان کا ہے تو وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، صحابہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، صحابہ کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کہ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا اس کو بہت اختلاف نظر آئے گا۔ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع لازم ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، اس کو داڑوں سے جبڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةِ، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین میں ایجاد کی جانے والی ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا خلفائے راشدین کے راستے پہ چلنے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرو۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹا گروہ اٹھے، وہ جا کے دین کے اندر مہارت حاصل کرے اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، ان کو دین کی دعوت دے۔ اگر ان کی دین کی دعوت کا اعتبار ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ پھر آ کے لوگوں کو یہ ڈرائیں اور دین کی دعوت دیں؟ اس کا مطلب وہ جو اچھے بابے ہیں یا اچھے آباء و اجداد ہیں جو صحیح دین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کا ماننا، ان کی اتباع کرنا بھی لازم ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھے آباء و اجداد کو بالکل ماننے سے انکار کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ جو قرآن موجود ہے یہ تو انہی آباء و اجداد نے پہنچایا ہے۔ ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں یہ انہی آباء و اجداد، امام بخاری، امام مسلم، یہ جن لوگوں نے ہمیں کوئی بھی دین پہنچایا انہی سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر یہ بالکل غیر معتبر ہو جائیں گے تو دین غیر معتبر ہو جائے گا۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں اعتبار تو حق کی بات کا ہے، لیکن یہ حق بات جس واسطے سے پہنچی ہے، جو افراد ہیں، اس واسطے کو بھی آپ کو معتبر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ حق تک آپ ان افراد کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے دو سلسلے، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ۔ کتاب اللہ اللہ کی کتابیں، رجال اللہ اللہ کے بندے، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی کتاب کی خدمت کر کے نسل در نسل اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو، اللہ نے اپنے رسولوں کو جو مشن دے کر بھیجا ہے اس مشن کو وہ آگے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے واضح ہدایت آ جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے پر چلے، کسی اور راستے پر چلے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راہ کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، جہنم میں جھونکیں گے، وَبِئْسَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ امت کا اجماع حجت ہے، امت کے اجماع کو شرعی دلیل مانا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے کسی راستے پہ چلے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کسی غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب صاحب اختیار کے دو ترجمے کیے گئے، دو تشریحات کی گئی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ ان میں ایک تفسیر جو بہت سے مفسرین نے اختیار کی کہ اس سے مراد اہل علم ہے، کہ جو اہل علم تمہیں گائیڈ کریں اس کے مطابق عمل کریں۔
بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. میں نے قرآن کریم کی یہ چند آیات اور حدیث اس لیے پڑھی کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیات پیش کی جاتی ہیں اور اس سے لوگ اپنا غلط موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو قرآن کا ایک رخ دکھا رہے ہوتے ہیں, قرآن کریم کی دوسری آیات یا احادیث کا دوسرا رخ پیش نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے پھر آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے اگر قرآن کریم کی آیت پیش کی جائے, آپ کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جائے, تو آپ محض قرآن کی آیت پیش کرنے سے متاثر نہ ہو. یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت سے وہ جو استدلال کر رہا ہے, جس طریقے سے وہ اس سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کر رہا ہے, اس کا جو یہ طریقہ ہے, جو اس کا جو پروسیس ہے کوئی چیز اس سے ایکسٹریکٹ کرنے کا, کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ اب دیکھیں یہی آیات اگر آپ کے سامنے کوئی پیش کر دے کہ دیکھیں مشرکین مکہ کیوں گمراہ تھے, اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے, اس لیے جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہے, اس لیے کہ قرآن کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب وہ آپ کے سامنے پیش تو قرآن کی آیت کر رہا ہے لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات پیش نہیں کر رہا. عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ دیکھیں اس نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس نے تو بخاری کی حدیث پڑھی ہے, اس کو سمجھ یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ بخاری کی حدیث تو اس نے پڑھی لیکن بخاری کی حدیث سے جو مفہوم ہی اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو معنی یہ نکالنے کی ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا قرآن کی دوسری آیتیں, دوسری حدیثیں, امت کا عمل, اجماع امت, صحابہ کا تعامل اس کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کے سامنے نہیں ہوتی وہ کنفیوز ہوتا ہے. اس لیے جب آپ نے کسی مسئلے پہ پوری تحقیقی بات سمجھنی ہے تو کسی مستند عالم دین کے پاس جائیں, کسی مستند دارالافتاء میں جائیں, کسی مستند دینی مدرسے کے اندر جائیں, ڈیٹیل کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کریں, اس پہ پڑھیں, اس سے بات چیت کریں, ڈسکس کریں, تب جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. محض اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے کسی نے قرآن کی آیت پیش کر دی, اس کا سیاق و سباق پیش کیے بغیر, تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے بات نہیں سمجھ سکتے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. آگے وانتم سکارا, اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب اگر آپ کے سامنے کوئی یہ پیش کر دے کہ قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ, اور وانتم سکارا جو ہے یہ پیش نہ کرے, تو آدمی تو یہی سمجھے گا کہ یار قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ, دوسری جگہ لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ, ایک جگہ لکھا ہے نماز قائم کرو, دوسری جگہ لکھا ہے نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو آدمی کنفیوز ہوگا نا. یہ تو آسان مثال ہے, اس لیے کہ نماز کے فرض ہونے کو ہر آدمی جانتا ہے, اس لیے وہ سمجھ جائے گا, لیکن بہت سارے مسائل ایسے جو عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتے. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے, اس پر انشاءاللہ میں کسی وقت الگ سے بات کروں گا, اور میں کوشش کروں گا اس کا لنک یہاں ڈسکرپشن میں ڈال دوں, تو پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. تو مشرکین مکہ نے جو مخالفت کی تھی, مخالفت کی جو پہلی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ان کے لیے نئی چیز تھی, وہ ان پڑھ لوگ تھے, انہوں نے اس کا انکار کر دیا. قریش کی مخالفت کا دوسرا سبب یہ تھا کہ اسلام جب عقیدہ توحید کا درس دیتا ہے نا, تو عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے انسان قانون کی نظر میں اللہ کی نظر میں برابر ہیں, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں, اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. جو دین پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہے, جو دین پہ عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہے. اب جب یہ میسج اسلام دیتا ہے عدل کا, انصاف کا, اس سے جو وڈیرے ہوتے ہیں, جو جاگیردار ہوتے ہیں, جنہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے, جنہوں نے لوگوں کی زمینیں جائیدادیں ان کی عقلوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو ذہنی غلام بنایا ہوتا ہے, جاہل بنا کے رکھا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر, دنیا کے اور ملکوں کے اندر آپ کو ایسا وڈیرہ شاہی سسٹم ملے گا, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, مختلف علاقوں کے اندر, کہ انہوں نے اپنی ماتحت عوام کو بالکل کوشش کی ہے کہ یہ تعلیم سے دور رہیں, اسکول سے دور رہیں, کالج سے دور رہیں, اور بس ہم ان کو غلام بنا کے رکھیں, یہ ہمارے کام کرتے رہیں, ہمارے کام آتے رہیں. ووٹوں کے دن آئے, جب الیکشن کے دن آئے, 5-5 ہزار روپے پکڑا کے ان کو کہیں بھائی آپ ہمیں ووٹ دے دیں, اور کسی طرح ان کو آزادانہ سوچ سے کسی چیز کو سوچنے سمجھنے کی, کسی دوسرے پیراڈائم سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے. اسلام آ کر ایسے چودھریوں کی چودراہٹ کو چیلنج کرتا ہے, اور جب چیلنج کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں جو لوگ سب سے ٹاپ پر تھے, یہ سارے اس زمانے کے چودھری تھے, اس زمانے کے وڈیرے اور جاگیردار تھے. آپ ابو جہل کو دیکھیں, ابو جہل قبیلہ مخزوم کا, بنو مخزوم کا سردار تھا. ابو لہب بنو ہاشم میں سب سے زیادہ عمر والا شخص وہ تھا. قبیلہ سہم کے اندر عاص بن وائل سب سے با اثر اوپینین لیڈر سمجھا جاتا تھا, مالدار بھی بہت تھا, اس کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی. اسی طرح اسود بن مطلب, اسود بن عبد یغوث, نظر بن حارث, امیہ بن خلف,
عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے مناصب پر تھے اور یہ حضور کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور ان کا میں تفصیلی تذکرہ الگ سبق میں آپ کو بتاؤں گا، ان کا تعارف، اور آپ کو وہاں یہ بات مزید واضح ہوگی کہ مخالفت یہ لوگ کیوں کرتے تھے۔ تو جب اسلام آتا ہے، اسلام انصاف کا درس دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں جو لوگ اسلامی نظام سے ڈرتے ہیں، جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اسلام تو انصاف کی بات کرے گا، اسلام کی نظر میں تو کوئی کالا گورا، چھوٹا بڑا، عہدے دار، بغیر عہدے والا، غریب امیر، پیسے والا، کوئی فرق نہیں اسلام کی نظر میں۔ اسلام سب کو انصاف فراہم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی راہ میں رکاوٹ سارے وہ لوگ بنتے ہیں جو جن کی چودراہٹ، جن کی وڈیرا شاہی، جن کا جاگیردارانہ سسٹم چیلنج ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلام کا انکار کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے بھی اس زمانے میں اسی طرح کے لوگ تھے۔ اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک کسی کے بڑا ہونے کے لیے جو شرط ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، اس کا سٹیٹس، اس کا خاندان ایسا کچھ ہونا چاہیے، پیسہ، سٹیٹس، اولاد، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ کم ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے بڑا بنے گا، اس کے پاس اتنی گاڑیاں، فلاں کے پاس اتنی گاڑیاں، تو جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں اس کو، یہ عجیب سی ایک نفسیات ہوتی ہے انسان کی۔ مشرکین مکہ کی بھی یہی سوچ تھی، وہ یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ قرآن دو بستیوں میں سے مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ولید بن مغیرہ ہو، امیہ بن خلف ہو، عاص بن وائل ہو، ابو مسعود ثقفی، یہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اگر اللہ نے اپنا پیغمبر بنانا تھا تو کسی مالدار آدمی کو بناتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ تمہارے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تو دنیا کی زندگی کی جو روزی کے ذرائع ہیں وہ بھی ہم نے تقسیم کیے ہیں۔ تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، نبوت ہم ان کی مرضی سے تقسیم کریں گے، ہماری مرضی ہم جس کو نبوت عطا کریں۔ تو دین کا منصب کسی کو عطا ہونا، دین کی خدمت کسی کو عطا ہونا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے دینی مناصب کو پیسے کی بنیاد پر، دنیاوی سٹیٹس کی بنیاد پر جج کرنا یہ غلط طریقہ ہے اور مشرکین مکہ کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ حضرت بلال افریقہ کے رہنے والے حبشی غلام تھے، لیکن اسلام نے ان کو اتنا مقام عطا کیا کہ حضرت عمر جیسے قریشی ان کو کہتے تھے سیدنا، ہمارے سردار۔ یہ اسلام ہے جو انسان کو عزت فراہم کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کی مخالفت کا تیسرا سبب یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو عیسائیوں سے بہت نفرت تھی۔ عیسائیوں سے نفرت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ کا جو پورا واقعہ پیش آیا، جس پر سورۃ الفیل میں جس کا تذکرہ ہے کہ اس نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی تھی، شہید کرنے کی کوشش کی تھی، وہ عیسائی تھا۔ ان کو اس زمانے سے نفرت تھی عیسائیوں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دینا شروع کی، ان کو یہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے، آپ کی جو دعوت ہے، یہ بھی شاید عیسائیت سے ملتی جلتی کوئی دعوت ہے۔ یہ بھی ایک سبب تھا جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ چوتھا سبب جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ یہ بھی کسی حد تک جو سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا نا، وہ یہ پہلے دو جو میں نے ذکر کیے، سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ دو چیزیں تھیں۔ ایک سبب قبائلی رقابت بھی ہے، یعنی قریش کے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بنو مخزوم تھے، جب قریش کے خلاف جنگ ہوتی تھی تو بنو مخزوم کے لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا یا وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہم اور بنو عبد مناف ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابل رہے اور ہم ایک دوسرے کو ٹکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے مہمان نوازی کے کلچر کو پروموٹ کیا تو ہم بھی پیچھے نہیں رہے، ہم نے کہا ہم بھی مہمان نوازی کریں گے۔ انہوں نے کسی موقع پر خون بہا اور دیت دی تو ہم نے کہا کہ ہم بھی دیں گے۔ انہوں نے اگر کہیں سخاوت کی تو ہم بھی سخاوت میں ان سے بڑھ کے ثابت ہوئے۔ اب جب ہر چیز میں ہم برابر آ گئے اور وہ کسی چیز میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے تو وہ پیغمبری کے دعوے دار بن گئے۔ تو ابو جہل نے کہا خدا کی قسم ہم ایسے پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اس سے آپ کو وہ مائنڈ سیٹ، وہ نفسیات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابو جہل کی اور اس قوم کی نفسیات کیا تھی۔ اسی طرح بنو ہاشم کے ساتھ بنو امیہ کا جو وہ ایک رقابت کا رشتہ تھا بنو ہاشم کا بنو امیہ کے ساتھ،
اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مخالفت ہوئی وہ بنو مخزوم کے لوگوں نے کی، ابو جہل نے کی، ولید بن مغیرہ نے کی، یہ مخزوم کے سردار تھے، ابو جہل کو حضور نے اس امت کا سردار قرار دیا۔ اسی طرح بنو امیہ میں سے ابو سفیان جو بعد میں صحابی بن گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے مخالفت کی۔ یہ بھی ایک قبائلی رقابت تھی، خاندانی رقابت تھی، تو یہ بھی ایک نفسیات پیچھے چل رہی تھی، مائنڈ سیٹ کے اندر یہ بھی ایک چیز چل رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ غالب آ جائیں اور غالب آنے کے بعد ہماری جو ان کے ساتھ رقابت ہے یہ سارے بدلے ایک ساتھ ہم سے چکائیں، تو قبل اس کے کہ ہم پہ غالب آنے کی کوشش کریں ہم پہلے سے ان کو ٹکر دیتے ہیں اور ان کو غالب نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک اہم درس یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی مخالف قبیلے کا کوئی آدمی، آپ کی کسی مخالف کمیونٹی برادری کا کوئی آدمی عالم دین ہے، کوئی مستند دین کی بات کر رہا ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہے، یا وہ کوئی آپ کا جرگہ ہو رہا ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے، تو محض اس وجہ سے اس کی بات کو ریجیکٹ کر دینا کہ یہ میرے قبیلے کا نہیں ہے، میری قوم کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، میری کمیونٹی کا نہیں ہے، میرے فریق کا نہیں ہے، میرے ملک کا نہیں ہے، اس لیے میں اس کی بات کو نہیں مانتا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ حق بات جب آپ کے سامنے آ جائے، حق بات کے سامنے سرنڈر کرنا یہ لازم ہے۔ ہاں اگر وہ فیصلہ کرنے والا کسی کی سائیڈ لے رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ حق بات کر رہا ہے پھر آپ صرف اس وجہ سے نہیں مانتے کہ یار میرے قبیلے کا نہیں ہے، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا غمط الناس وبطر الحق، لوگوں کو اپنے سے کم سمجھنا اور حق بات جاننے کے بعد ٹھکرا دینا، یہ اصل میں تکبر ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور مخالفت کا جو پانچواں اور آخری سبب ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت مختلف قسم کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ اخلاقی برائیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ظاہر ہے اس کے خلاف بات کریں گے۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ میری چوری پکڑی جائے گی، کوئی بہت زیادہ کوئی غلط کاموں میں ملوث تھا، کسی کا پیسہ دبایا ہوا تھا، مال دبایا ہوا تھا، اس کو پتا تھا کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہم اس میں پکڑے جائیں گے۔ تو یہ جو تعلیم تھی یہ جہاں بت پرستی کے خلاف تھی، وہاں ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی اس کے بھی خلاف تھی۔ تو اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں کوئی خامی بتایا تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، خامی بتانے والے کے دشمن نہ بنیں۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری غلط بات پر ہماری تعریف کرے اس کو تو ہم دوست مانتے ہیں، لیکن اگر غلط بات پہ ہمیں سمجھائے طریقے سے کہ بھائی یہ کام غلط ہے اس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں۔ تو بھائی آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی خامی بتائے، آپ کی خامیوں پر آپ کی جو تعریف کرتا پھر رہا ہے وہ در حقیقت آپ کو کسی گڑھے میں پھینکے گا، آپ کو تباہ کرے گا، آپ کی زندگی کو، آپ کا کیریئر تباہ کرے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو آپ کی برائی کے حوالے سے آپ کو تنبیہ کر رہے ہوں۔ یہ بھی ایک اہم سبب تھا قریش کی مخالفت کا جس وجہ سے انہوں نے مخالفت کی۔ تو یہ 5 اسباب تھے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے اور پھر آج کی اپنی نفسیات کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہم میں ان میں سے کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے ہم کم از کم حق کی بات کا انکار اس وجہ سے نہ کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے سوالات رکھتا ہوں، 10 سوالات حسب معمول جیسے میں نے بتایا تھا، تو آپ حضرات نے یہیں کمنٹ میں اس کا جواب دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ کمنٹ میں آپ یہیں پر ساتھ ساتھ جواب دیتے چلے جائیں۔ اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ قافلے سے آگے جانے والا شخص قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اس میں معاشرے کے کس طبقے کے لیے پیغام ہے؟ سیاست دانوں اور میڈیا مالکان کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوں تو کیا نصیحت کرتے ہوئے یا خیرخواہی کی بات کرتے ہوئے کسی کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا جائز ہے کہ بھائی میں تمہارا خیرخواہ ہوں؟ یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، ناجائز ہے؟ معاشرے میں ہونے والی برائی دیکھ کر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟
اس برائی سے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو روکنا، اس پر خاموش رہنا، اس برائی کی تائید کرنا۔ قرآن کریم کے مطابق ابراہیمی دین کا تصور کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے بیزاری کا اعلان، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنے کو قبول کرنا، سارے دینوں کو ملا کر ایک دین بنانا۔ یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صبح و شام کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ؟ کیا اسلام ہر قسم کی قومی روایات کے خلاف ہے، یا ان قومی روایات کے جو اسلام کے کسی حکم سے متصادم ہوں؟ تمام قومی روایات کے خلاف، ان قومی روایات کے خلاف جو شریعت کے احکام سے متصادم ہوں۔ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ ہر قسم کے آباء و اجداد کی پیروی کرنا غلط ہے، چاہے وہ آباء و اجداد ٹھیک راستے پر ہوں یا غلط راستے پر ہوں؟ ہاں، نہیں۔ کیا کسی موضوع پر محض قرآن کی آیت پیش کر دینا اس موقف کے صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے، یا اس کا طرز استدلال دیکھنا بھی ضروری ہے؟ محض آیت پیش کر دینا کافی ہے، اس کا طرز استدلال دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اچھے آباء و اجداد کے واسطے کو غیر معتبر قرار دے دیا جائے تو کیا قرآن و حدیث معتبر باقی بچیں گے؟ ہاں، نہیں۔ کیا کسی بڑے دینی منصب کے لیے انسان کے پاس پیسہ اور اس کی اولاد کا زیادہ ہونا ضروری ہے؟ ہاں، نہیں۔ قبائلی رقابت کی بنیاد پر حق کی بات کو ٹھکرا دینا کس کا طریقہ تھا؟ مشرکین مکہ کا، مدینہ کے یہود کا، منافقین کا؟ کیا آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ آج ہم نے سیرت کے سبق میں جو کچھ سیکھا ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہاں، نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔